بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آپ تمام حضرات کو سب سے پہلے تو دل کے تھار گرائیوں سے یہ خوشی کا موقع جو شکرانے کے نقل ادا کیے جا رہے ہیں، جو ابھی کیے جائیں گے، اور یہ مبارک بابرکت گھڑیاں جن کو رمضان مبارک کے نام سے موسوم کیا جائے، اور ابھی جو عید الفطر کے نام سے عمل میں لائی جا رہی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انتہائی جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے یہ انعام ہے، اتنا شکر جتنا ہم ادا کریں یہ اتنا کام ہے. تو یہ شکرانے کے طور پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ جس کو رمضان مبارک کہا جاتا ہے. رمضان عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے، جو لفظ ہے رمض، اس کا معنی ہے جھلسا دینا، جلا دینا. رمضان مبارک اور رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی 11 ماہ کے اندر انسان کے اندر، مومن کے اندر، اہل ایمان کے اندر گناہوں کی، لغزشیں، علائشیں، خطاؤں کی اس کے وجود کے اوپر اثر انداز ہو چکی ہوتی ہیں اور اتنی سرایت کر چکی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ رمضان مبارک یوں سمجھ لیں سادے لفظوں میں کہ یہ نیکی برائی کو نیکی میں بدلنے میں یہ ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ واشنگ مشین ہے کہ برے سے برے انسان کو جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ مومن، اس کا عمل کوئی بھی ٹھیک نہ ہو، ساری بدعمالیوں کے باوجود جب ان بابرکت گھڑیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، باری تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ رمضان مبارک جس کا معنی میں نے پہلے عرض کیا کہ جھلسا دینے والا، یہ اس کی سارے کے سارے گناہوں کو، اس کی ساری کی ساری خطاؤں کو جھلسا دیتا ہے. اور جھلسانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب فصل جب جڑی بوٹیاں ہوں یا فصل جب ختم ہو جاتی ہے جس طرح آج کل ہے، تو اس کے بعد جو اس کی باقیات ہوتی ہیں، ان باقیات کو جب آگ لگائی جاتی ہے تو آگ لگنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جلتی ہیں وہ تو جل گئی، جو باقیہ ہوتا ہے یا اس کے اڑوس پڑوس میں ہوتا ہے، جو قریب چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس کی جلن سے، اس کی تپش سے وہ بھی کیا ہے جل جاتی ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جس درخت کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے، اب وہ درخت کے پتوں کو آگ تو نہیں پہنچتی، صرف اس کی حرارت، تمازت، تپش صرف پہنچتی ہے. اس تپش کے پہنچنے پر کیا ہوتا ہے کہ اس کے پتے سارے کیا ہیں، جھلس کر، خشک ہو کر وہ نیچے گر جاتے ہیں. اسی طرح ہی
جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آوازاری کرتا ہے، بچہ ہے چھوٹا سا ہے، اس نے اپنی کوئی چیز والدین سے منوانی ہے، اور کیا کرتا ہے وہ ہر طرف سے، ہر پہلو سے، ہر اینگل سے وہ اپنے عقل کی حد تک، اپنے سوچ کی حد تک، جو اس کے اندر اس موقع کے مطابق صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کی حد تک کیا کرتا ہے وہ ہر طرف سے گھیرتا ہے، بالآخر وہ اپنا مطالبہ منظور کروا کے ہی خاموش ہوتا ہے، چپ ہوتا ہے۔ سیم ایسے ہی جس کے اندر ایمان ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں ہر طرف سے، ہر پہلو سے، صدقے کی صورت ہو تب، فطرانے کی صورت ہو تب، عمومی صدقے کی صورت ہو تب، خصوصی صدقے کی، صدقہ واجبہ کی صورت ہو تب، عبادات کی صورت میں کیا ہے کہ جب وہ عملی عبادت میں آتا ہے تو وہ نوافل کی صورت میں ہو تب، ابتدائی طور پر تو جب وہ وضو ہی کرتا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، تو وضو کرنے سے ہی اس کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے ظاہری طور پہ۔ جس طرح فرمایا گیا نا کہ وضو جب کرو تو یہ تصور کر لیا کرو، یہ نیت کر لیا کرو اللہ کے حضور، تو اللہ کی ذات تو نیتوں کو دیکھتی ہے نا، اللہ کی ذات تو ظاہر کو نہیں، نیتوں کو دیکھتی ہے۔ ظاہر میں بھی فیصلے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نیتوں پر، انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار خاتمے پر بھی ہے اور نیتوں پر بھی ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو خاتمہ بھی درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب نیت درست نہیں ہوگی تو خاتمہ کیسے درست ہوگا؟ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں بزرگوں کہ جب وضو کیے جاتے ہیں تو گناہ اس وقت ہی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے آہستہ آہستہ وہ عملی طور پہ عبادت کی صورت میں آتا ہے، اللہ کے حضور ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ ہاتھ جب کھڑے کرتا ہے تو یہ ظاہری طور پر اقرار کر رہا ہے کہ میں نے آج ہاتھ کھڑے کر دیے، خالی ہاتھ میں نے تیرے سامنے، تکبیر تحریمہ جب کہی جاتی ہے خالی ہاتھ میں نے تیرے سامنے کر کے میں کھڑا ہو گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں، اب میں تیری ہی تکبیر، تیرا ہی نام بلند کر رہا ہوں، تیری تکبیر، تیری تسبیح، تیری تحلیل بیان کر رہا ہوں، اور اب اس کے بعد کوئی اور تیرے علاوہ میری فریاد کو سننے والا، میری پکار کو جاننے والا، سمجھنے والا کوئی نہیں، صرف ہے تو صرف اور صرف تو ہی ایک ہے، الہ واحد۔ تو باری تعالیٰ جل جلالہ پھر فرشتوں کو کہتی ہے ذات، مخاطب ہو کے فرماتی ذات کہ بتاؤ، دیکھو ان کو میں نے کچھ کہا ہے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، جب دیکھا بھی نہیں، میں نے کچھ کہا بھی نہیں، تو پھر کیا ہے کہ آپ یہ مجھے کیوں پکار رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے مجھے رب مان لیا ہے، انہوں نے مجھے الہ واحد مان لیا ہے، رب مان لیا ہے، مجھے اپنا مشکل کشا مان لیا، میرے علاوہ اور کسی کو نہیں مانا، مجھے ہی ایک مانا ہے، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں نہ۔ تو کیا فرشتوں کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ تیری تقدیس، تیری تسبیح، تیری تحلیل بیان کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جس کو تو تخلیق کرنا چاہ رہا ہے یہ تو خون بہائے گا۔ تو اب دیکھو کہ یہ کس طرح میرے سامنے سجدہ رہے گا۔ یہ اجتماع جس کو عید الفطر کے نام سے بولا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی ہی کی ایک شکل ہے، یہ اسی کا ایک نمونہ ہے، اور یہ اسی طرح ہی ایک اللہ کے حضور حاضری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے منادی ندا دینے والا، جو میں نے پہلے عرض کیا فجر کی نماز کے بعد، تو ندا دینے والا یہ اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے عید الفطر کی نماز کی ادا کرنے کے بعد کہ بھائی تم چلے جاؤ، آپ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے، تم بخشے بخشائے مغفور، تم اللہ کی طرف سے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ تھوڑا بڑا انعام ہے، اللہ رب العزت تمام حقو ہمیں یہ مغفرت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ تو اللہ اکبر، ایک دفعہ تکبیر پڑھ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو نمازیوں کی اقسام بہت ساری ہوتی ہیں، تو ایک مشہور موٹی موٹی اقسام جو ہے نا، کوئی 5 کا تو کوئی 8 کا،
کوئی کھاٹ کا تو کوئی 360 کا. تو آج سارے جو بیٹھے ہیں یہ 360 والے ہیں انشاءاللہ. تو الحمدللہ. تو 5 کا تو ظاہر ہے پنجانہ نماز کی پابندی کرنے والا ذرا وضاحت بھی کر دے تاکہ باقی اللہ رب العزت ہم سب کو پنجانہ کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو آج کا صرف جو جمعہ پڑھتا ہے، کھاٹ کا جو صرف جنازہ پڑھتا ہے کوئی مل گیا، اور وہ بھی جنازہ بھی سیاسی ہوتا ہے ہمارا، وہ بھی وضو کیے بغیر ہی ہم پڑھ لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں قوم کو دیکھ رہا ہے. تو بہرحال نیتوں پر دار و مدار ہے. پھر اس کے بعد کیا، یہ تو کھاٹ والا ہو گیا اور کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، صرف جنازہ جو آیا وہ پڑھ لیا. اور ایک ہے 360 والا، کوئی سال نہ جنازہ نہ جمعہ نہ نماز پڑھانا، صرف چلو عید مل جاتی، چلو کہ بعد میں یہ عید تو پڑھ ہی لیتے ہیں، چلو منہ تو دکھانے والے مان جائیں. تو بہرحال ہمیں آپ کی نیتوں کے شاگرد نہیں ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں کامل یقین ہے اللہ سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. آپ جملہ حضرات، جملہ حاضرین کے روزوں کو، صدقات کو، فطرانے کو، جملہ عبادات جس صورت میں ذکر اذکار کے تلاوت کلام پاک کی صورت میں جو اللہ نے توفیق بخشی، جو کچھ ہو گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ 2 نوافل ادا کیے جا رہے ہیں. تو نماز کا طریقہ کیا ہے؟ یاد دہانی کے طور پہ کہ 2 رکعت نفل اسی طرح جس طرح باقی نماز ادا کی جاتی ہے. تو پہلی رکعت میں امام پہلے کہے گا تکبیر تحریمہ، اس کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی. ثنا پڑھنے کے بعد، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں ہیں، اور 3 تکبیروں کے بعد باقی دیگر نماز اسی طرح جس طرح باقی نماز ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری رکعت ہوگی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پھر سورت کے بعد پھر 4 تکبیریں ہوں گی. تو 3 تکبیروں کے اندر کانوں تک ہاتھ لگا کے ہاتھ چھوڑ دینے نیچے، اور چوتھی تکبیر میں اسی طرح ہی رکوع کے اندر چلے جانا.